فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا أو كما قال تعالى وقال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نقله عثمان بن عفان ذو النورين رضي الله تعالى عنه من أعطى في المسجد قدر الشتير بنى الله له بیتا فی الجنہ او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم عزیز و بزرگ اور دوستو، میرے دینی بھائیوں، مساجد اللہ کے گھر ہے۔ یقین جانیے ساری کائنات کے مالک بے شک اللہ ہے، سارے زمینوں کے، سارے آسمانوں کے اور اس میں بسنے والی چیزوں کے ذرے ذرے کے مالک بے شک اللہ ہے، اللہ رب العزت نے۔ لیکن ان سارے ذرات میں سے، ان سارے ٹکڑوں میں سے، ان سارے حصوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی ٹکڑے اور حصے کو اپنی ذات کے ساتھ خاص کیا ہے تو مسجدوں کو خاص کیا ہے، اور یہ کہا ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ یہ مسجد خالص اللہ کی ہے، یہ مسجد اللہ کے گھر ہے، اس لیے اللہ کے گھر میں اللہ کے علاوہ کو نہ پکارو۔ بزرگوں دوستوں، یہ مسجد جب ایک مرتبہ اللہ کے نام موسوم ہو جاتی ہے تو قیامت کی صبح تک مسجد رہتی ہے۔ جب کسی جگہ پر ایک مرتبہ مسجد بن جاتی ہے تو عرش معلیٰ تک مسجد ہوتی ہے۔ جس دن مسجد بن رہی ہو اس دن جو نیتیں کر لی گئی وہ نیتیں اللہ کے یہاں قیامت تک محفوظ ہو جاتی ہے۔ پرانی مسجد کسی جگہ شرعی بنی ہوئی تھی، اس کو شہید کیا گیا۔ دوبارہ مسجد بنانے میں اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ نیچے پارکنگ بنا لی جائے، اوپر کچھ حصے بنا لیے جائے تو شرعاً اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہاں، آج نئی مسجد بن رہی ہے، آج چاہے تو نیچے کچھ بنا لے، چاہے تو شرعی مسجد کے اطراف میں کچھ کمرے کچھ بنا لے، آج اس کی اجازت ہوتی ہے۔ لیکن ایک مرتبہ کسی حصے کے اوپر زمین کے شرعی مسجد ہونے کا حکم لگ گیا تو اللہ کی قسم قیامت تک اس میں رائی کے دانے کے برابر پھیر بدل نہیں ہو سکتا، یہ طے ہے۔ اس لیے کہ جو چیز ایک مرتبہ اللہ کا گھر بن جاتی ہے تو اللہ کے گھر میں کسی بھی عبداللہ کے لیے، کسی بھی اللہ کے بندے کے لیے ذرہ برابر اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ قطر بیونت کر لے یا اس میں رد و بدل کر لے، اجازت قطعاً نہیں ہوتی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو جگہ ایک مرتبہ مسجد بن گئی اس جگہ پر رہنے والے کچرے کا بھی اکرام ہوتا ہے، کچرے کا بھی احترام ہوتا ہے۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ مسجد کا کچرا بھی عام جگہوں پر نہ ڈالے تو اچھا ہے، اس لیے کہ مسجد کا کچرا بھی کچروں کا سردار ہوتا ہے، اس کی بھی اپنی ذات میں ایک عظمت ہوتی ہے۔ جو چیز اللہ کے گھر سے جڑ گئی وہ عظیم ہو گئی اور عظمت والی ہو گئی۔ ایک رومال ہے جس سے میں ناک صاف کرتا ہوں، ایک رومال ہے جس سے پسینے پونچھ لیتا ہوں، سارے اپنے ضرورت کے طبعی کام میں اپنی نیت سے کر لیتا ہوں، لیکن اسی رومال کو دھل کر صاف کر کے پاک کر لیا گیا، خوشبو لگا لی گئی اور اس رومال کا جزدان سل لیا گیا۔ اب جب وہ قرآن کا جزو بن گیا، قرآن کا جزو دان بن گیا جس میں قرآن رکھا جا رہا ہے، تو اب میری مجال نہیں ہے کہ کبھی پسینہ آئے تو میں وہ رومال، وہ جزدان جو کبھی رومال تھا اس سے اپنا پسینہ صاف کر لوں، اس سے اپنی ناک صاف کر لوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کپڑا قرآن سے جڑ کر کے جزدان بن گیا ہے۔ اب جب بھی قرآن کو چوما جائے گا، آنکھوں پر رکھا جائے گا، سر پر رکھا جائے گا، بوسہ دیا جائے گا، پہلے اس کپڑے کو بوسا جائے گا پھر اس قرآن کو بوسا جائے گا۔ قرآن کی برکت اور عظمت کی وجہ سے اس کپڑے کی عظمت ہو گئی ہے، جیسے قرآن کی عزت ہو گئی ہے اس کپڑے کی بھی عزت ہو گئی ہے۔ کیوں؟ یہ عام کپڑا تھا، قرآن سے جڑ کر کے ایک خاص کپڑا ہو گیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے جو زمین کا حصہ پہلے عام تھا، جہاں کچرا ڈالا جاتا تھا، جہاں صفائی نہیں تھی، جہاں ہم کھیلتے کودتے تھے، لیکن اب یہ حصہ ایک مرتبہ مسجد کے لیے جب خاص ہو گیا تو قیامت تک کے لیے عظمت والا ہو گیا۔ نہ اس حصے کے اندر اب چغلی جائز ہے، نہ غیبت جائز ہے، جو ویسی جائز نہیں ہے تو ایسی کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ نہ کسی دنیاوی امر کی اس میں کرنے کی اجازت ہے۔ یہ تحت الثری تک، زمین کی آخری جڑ تک اور فوق العرش اللہ کے عرش تک یہ مسجد ہی ہے۔ اس مسجد میں کوئی رد و بدل اب نہیں کیا جا سکتا۔